نشے کی حالت میں میرے سگے بھائی نے مجھے پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور میرے ساتھ میرا نام اقصیٰ ہے۔ میری عمر اس وقت 16 سال ہے۔ میں دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دراصل بات آج سے 2 سال پہلے کی ہے، جب میری ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا تو میں اور میرا بڑا بھائی، جو کہ مجھ سے 4 سال بڑا تھا، اپنی نانوں کے یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ نانی اماں عمر میں کافی بڑی تھی اور میرا کوئی ماموں بھی نہیں تھا، تو گھر میں اور نانی رہا کرتے تھے۔ بھائی کی کریانے کی شاپ ہوا کرتی تھی، وہ سارا دن اپنی کریانے کی شاپ پر رہتا تھا اور اسی سے ہمارا گزر بسر چلتا تھا۔ نانی بیمار رہتی تھی اور گھر کا سارا کام میں کیا کرتی تھی۔ بھائی جو بھی پیسے وغیرہ کما کر لایا کرتا تھا وہ مجھے دے دیا کرتا تھا، تو میں اپنی مرضی سے اس کا استعمال کیا کرتی تھی۔ ہماری زندگی جیسے تیسے گزر ہی رہی تھی اور ہم ایک دوسرے سے مذاق بھی خوب کیا کرتے تھے۔ یہ یوں کہہ لیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے والدین نہیں ہیں۔ ہم اتنے زیادہ خوش رہا کرتے تھے، لیکن پھر حالات کے کرنا کچھ ایسا ہوا کہ میرا بھائی، جو کہ عمر میں مجھ سے 4 سال بڑا تھا، اس کو نشے کی عادت لگ گئی۔ کچھ گھریلو پریشانیاں اور مالی طور پر وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت نشے کی حالت میں دھت رہتا تھا اور اسی طرح صبح اٹھ کر کام پہ چلا جاتا تھا اور کام پر جا کے بھی وہ وہی نشے وغیرہ کیا کرتا تھا، جس سے نہ صرف اس کا کام میں من لگتا تھا اور کام میں بے برکتی سی ہو گئی تھی۔ یوں کہہ لیں کہ کاروبار آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا اور بھائی بھی اب حد کرنے لگا تھا۔ وہ نشے کی حالت میں روز کسی نہ کسی لڑکی کو گھر لے آتا اور پھر اس کی عزت لوٹ لیتا، اور اس کی چیخوں کی آواز میں اور نانو اپنے کمرے میں لیٹی سن رہی ہوتی تھی۔ میں اور میری نانی بھائی کو بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ تم یہ کیا کرنے لگ گئے ہو۔ وہ غصے میں مجھے بھی مارنے لگ جاتا اور نانی کو بھی گالیاں دیا کرتا تھا۔ مجھے کبھی کبھار لگ رہا تھا کہ بھائی مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ جب مجھے دیکھتا تو اس کی آنکھوں سے ہوس صاف صاف نظر آتی تھی، کیونکہ میں تھی ہی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی لڑکا مجھے دیکھتا وہ مجھ پر فدا ہو سکتا تھا۔ میرا جسم کسی 16 سال کی لڑکی کا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ بھائی جب بھی مجھے دیکھتا اس کی آنکھوں سے ہوس نظر آتی تھی۔ وہ مجھے شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن نانو مجھے ہمیشہ سے بچا لیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نانو کو کہیں جانا پڑا، میں گھر میں اکیلی تھی۔ بھائی نشے کی حالت میں گھر آیا اور شراب کی بوتل اس کے پاس موجود تھی۔ وہ مجھے کھینچتا گھسیٹتا کمرے میں لے گیا تھا اور وہاں پر جا کر مجھے بے لباس کر دیا، اور یہ دیکھ کر مجھے پر ہنسنے لگا تھا۔ میں چونکہ رو رہی تھی، کرلا رہی تھی کہ مجھے بچاؤ، بھائی سے منت سماجت کر رہی تھی کہ بھائی مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، لیکن وہ وحشی درندہ بنا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آخرکار جب میں ہمت ہار گئی تو اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا اور اپنی ہوس کو پورا کیا۔ اب میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو وہ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اگر بتاؤں گی بھی تو کیا بتاؤں گی کہ میرے بھائی نے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا ہے۔